سامعین کرام، دنیا کے اندر ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہماری اولاد ہمارے کام آتی ہے، ہمارے والدین ہمارے کام آتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن بھی کام آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی شخص کامیاب مانا جائے گا جس کا عقیدہ بالکل پاک صاف ہوگا، جس کا دل بالکل پاک صاف ہوگا۔ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کام آنا تو دور کی بات، انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے والدین کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے بیوی کو، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اللہ فرما رہا ہے قیامت میں سب کو اپنی چنتا ہوگی، اپنی ٹینشن ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ کام آنا تو دور کی بات، انسان اپنی اولاد کو داؤں پر لگا دے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرما رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے انسان کہے گا اے اللہ تو میری اولاد کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، وصاحبتہ میری بیوی کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، واخیہ میرے بھائی کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤویہ اے اللہ میرے خاندان والوں کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، انسان کی کتاب، انسان کا نام اعمال، انسان کی کرتوتوں کی فائل اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو ہمارے علماء کی طرح جو گنہگار قسم کے لوگ ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، کہیں گے یا لیتہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، سب کو اپنے اندر ریکارڈ کر لیا ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، فرمایا قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور مجھے اپنے نام اعمال کے بارے میں خبر نہ ہوتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش نام اعمال دینے سے پہلے میری موت ہو گئی ہوتی۔ ما اغنى عني مالیا ہلک عني سلطانیہ، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، کہے گا آج دنیا کے اندر میرا مالدار ہونا، امیر ہونا، دولت مند ہونا، بادشاہ ہونا، روپیہ پیسوں والا ہونا آج کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہلک عني سلطانیہ، آج جاؤ سب چھن گئی، سب ہلاک و برباد ہو گئی۔ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ اسے 70 گز زنجیروں میں جکڑو اور اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ میرے بھائی اور دوستو، اور جب انسان جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، او میرے نوجوان ساتھیوں، او میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو ہینسم دکھنے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے طرح طرح کا صابن یوز کرتے ہو، کریم لگاتے ہو، پاؤڈر لگاتے ہو۔ او میری ماں اور بہنوں،
جب میک اپ کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہو 1 گھنٹہ میک اپ کرتی ہو. اللہ فرما رہا ہے جب جہنم کے اندر یہ چہرے جائیں گے، جب جہنم میں چہرے ڈالے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا. فرمایا تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ میں چہروں کو جھلسا دے گی، جہنم کی آگ میں چہروں کو فرائی کر دیا جائے گا. وہم فیہا کالحون، اور جہنم میں جانے کے بعد بڑے بڑے ہینسم پرسنالٹی والے، بڑے بڑے خوبصورت قسم کے لوگ، بڑے بڑے ہینسم قسم کے لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سب کے سب بدصورت ہو جائیں گے. اور میرے بھائیوں اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لو. آج ہم کیا سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر اچھی خاصی نوکری ہو، خوشحال فیملی ہو، اچھا خاصا بینک بیلنس ہو، دنیا کے اندر اپنا ایک شہرہ ہو، ایک مقام ہو، لوگوں کے درمیان اپنا ایک عزت و احترام ہو، آج ہم اسی کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا رب کامیابی کسی اور چیز کو بتلا رہا ہے. فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، فاولئک هم المفلحون، تو وہی کامیاب مانا جائے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی، اس سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والا، اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، تو حقیقت میں کامیاب وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور ناکام وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں گی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن ترازو نہیں ہوگا. فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب اس ترازو میں نیکیاں تولی جائیں گی، جب اس ترازو میں نام اعمال کو تولا جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اے میرے بندے اگر تو نے ذرہ برابر کوئی عمل کیا ہوگا تو اس ترازو کے اندر تو اسے موجود پائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اے میرے بندو غور کرو، جب ہم تمہارا حساب لیں گے تو کیا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، گرمی کا موسم ہے، اور گرمی اتنی شدید کہ ہمیں گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر لائٹ چلی جائے تو چین و سکون چھن جاتا ہے. اس گرمی سے بچاؤ کے لیے کولر لگواتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، پنکھا لگواتے ہیں. جس کے پاس جیسی حیثیت ہے وہ اپنا اپنا انتظام کر رہا ہے. اور ہمیں یہ گرمی اس وقت محسوس ہو رہی ہے جبکہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں ہے، تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، قیامت کے دن سورج کو بندوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا. کتنا قریب؟ فرمایا حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ الْمِيلِ، قیامت کے دن سورج کو بندوں سے 1 میل کی دوری پر کر دیا جائے گا، 1.6 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور تو گرمی کا یہ عالم ہے. جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا، تو گرمی کی کیا حالت ہوگی، پسینے کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے پسینے میں سرابور ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، کوئی ٹخنوں تک پر ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں سرابور ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْبَيْهِ، کوئی کمر تک پسینے میں سرابور ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَا، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں سرابور ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، قرآن بھرا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جو قیامت کی ہولناکیوں کو بتلاتی ہیں.
ایک مقام پر اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اے میرے بندو تمہیں اس دن سے ڈر کیوں نہیں لگتا، اس دن سے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یعنی انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا، اس کو اتنی ٹینشن ہوگی کہ بچہ بوڑھا معلوم ہوگا۔ میرے بھائیو ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم دنیا کے اندر چھوٹا موٹا سفر کرتے ہیں، 100 کلومیٹر کا، 200 کلومیٹر کا، 500 کلومیٹر کا، اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اور جب سفر پر نکلتے ہیں تو ہم پرس چیک کرتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں، چارجر تو نہیں چھوٹا ہے، فون تو نہیں چھوٹا۔ حالانکہ اس سفر پر ہزاروں لوگ ہماری مدد کرنے والے ہیں، اور وہ سفر جس پر سب کو جانا ہے، سفر آخرت، جہاں پر انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اس سفر پر ہمارا کوئی فکر کرنے والا نہیں۔ ہم اس سفر کی تیاری نہ کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سے بڑا نادان، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کے 500 کلومیٹر کے سفر کی تیاری کرے اور سفر آخرت کی تیاری نہ کرے۔